بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ایک ہوتی ہے مدحہ، بولے لفظ کیا ہوتا ہے؟ مدحہ۔ اور ایک ہوتے ہیں حمد۔ مدحہ کیا ہے؟ مدحہ آپ اس کی بھی کر دیں گے جس میں جان ہے، مثلا یہ موتی بڑا خوبصورت ہے، بولو جی موتی بڑا، اور یہ پلر بڑا خوبصورت ہے، جی یہ مدح ہے۔ آپ جاندار کی بھی کر سکتے ہیں اور غیر جاندار کی بھی، اس کو مدح کہتے ہیں۔ مگر حمد صرف اللہ کی جائے گی۔ بولیے حمد کسے کی جائے گی؟ اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کی ہیں، اصل میں ہر تعریف کا اصل مستحق تو اللہ ہی ہے، باقی جس کی بھی تعریف ہوگی وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی ہوگی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ یہی ہے کلمہ شکر۔ بولیے کلمہ افضل الشکری الحمدللہ، افضل شکر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اگر ساری نعمتیں اللہ دے دے دنیا آخرت کی اور اس کو پھر اللہ الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے تو سمجھ لو کہ یہ دولت اللہ نے بڑی عطا فرمائی ہے، جو یہ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اب کس شان سے پیدا فرمایا؟ آپ کو ایک مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ پڑھیے نا رضی اللہ تعالی۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ مسلسلات میں سے ہے۔ یہ حدیث کون سی ہے؟ مسلسلات۔ مسلسلات آپ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا جی، اس علی مدینی پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابراہیم بن ابی یحییٰ نے جب مجھے سنائی تو میری انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، میری انگلیوں میں، یہ آپ کو مسلسلات کی تعریف بتا رہا ہوں، انہوں نے میری انگلیوں میں انگلیاں ڈالی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہ حدیث حضرت ایوب بن خالد سے سنی ہے، انہوں نے جب مجھے سنائی تو میری بھی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی تھی۔ اور وہ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن رافع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنائی ہے اور جب سنائی تھی تو انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے سنائی اور حضرت ابو ہریرہ نے جب مجھے سنائی تو میری انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں، اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جب یہ حدیث مجھے حضور نے فرمائی تھی انہوں نے بھی مجھے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے فرمائی تھی۔ اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسلات میں سے، یہ حدیث مسلسل ہے۔ اب حدیث سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا ہے اور اس میں پہاڑ اتوار کے روز پیدا فرمائے ہیں، اور پھر اللہ نے درختوں کو سوموار والے دن پیدا فرمایا ہے، اور پھر جو مکروہ کام ہے نا، کراہت والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے منگل والے دن پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا نور کو اللہ تعالیٰ نے بدھ والے دن پیدا فرمایا ہے، اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جانور پھیلائے ہیں، اور جمعے کے روز اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے آخر میں جمعے کی آخری گھڑی میں عصر کے بعد رات تک کے درمیان میں پیدا کیا، اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا سر آسمان سے لگ گیا، اتنا بڑا قد مبارک تھا، تو اللہ نے چھوٹا کیا، اللہ نے، اور وہ چھوٹا بھی 60 ہاتھ کا تھا۔ کتنے ہاتھ ہے؟ 60 ہاتھ کا، اور چوڑائی ان کے جسم مبارک کی 7 ہاتھ تھی۔ کتنے ہاتھ تھی جی؟ 7۔ اور یہ 950 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات عطا فرمائی۔
اولاد ہزاروں تک پہنچ چکی تھی، اور جب ان کی وفات ہوئی، پردہ فرمایا، رحلت فرمائی، تو حضرت جبریل نے آ کر حضرت شیش سے کہا کہ ان کے جنازے پر تقریباً 25 تکبیرات کہو۔ کتنی جی؟ 25 تکبیرات کہا کہ 4 جنازے کی اور 21 ان کی شان کی۔ بولو 21 ان کی شان کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آسمان میں نے پیدا کیے ہیں، زمین میں نے پیدا کیے ہیں، تو سمجھ لو پھر درمیان میں جو مخلوقات ہیں ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہ کہتا ہے اندھیرے بھی میں نے پیدا کیے ہیں، روشنی کو بھی میں نے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں یہ جو ظلمات ہے یہ تو جمع آیا ہے، اور یہ جو نور ہے یہ مفرد آیا ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی اندھیرے تو بہت ہوں گے، بولیے اندھیرے مگر نور صرف ایک ہی ہوگا، باطل بہت سارے ہوں گے مگر حق کا راستہ صرف ایک ہی ہوگا۔ ختم نبوت کا انکار یہ باطل ہے، صحابہ کی عظمت پہ حملے کرنے والے یہ اہل باطل ہیں، اہل بیت پہ بھونکنے والے یہ اہل باطل ہیں، اولیاء کا انکار کرنے والے یہ اہل باطل ہیں۔ کسی کو نماز اچھی نہیں لگتی یہ بھی باطل، کسی کو حدیث اچھی نہیں لگتی یہ بھی باطل۔ آپ سارے فرقے گنتے جائیے، باطل کروڑوں تک پہنچ جائیں گے، مگر حق جو پہلے تھا وہی آج ہے اور قیامت تک وہی رہے گا۔ حق اللہ کا قرآن تھا، ہے، رہے گا۔ حق میرے نبی کا فرمان تھا، ہے، رہے گا۔ حق کلمہ تھا، ہے، رہے گا۔ حق اسلام تھا، ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے، نور کو پیدا کیا ہے، تو پتہ چلا بھائی نور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جو کافر لوگ ہیں نا انہوں نے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیا۔ یعدلون، بولیے کیا کر دیا؟ اب آپ کو پتہ چلا کہ شرک کیا ہے؟ بولتے نہیں بھائی، کسی کو اللہ کے برابر کرنا۔ بولو اللہ کے، آپ سمجھے بڑے غور سے اس کو، مسئلے کو۔ بھابھی ہم پہ فتوے لگا لا کے تھک گئے ہیں بیچارے، ہماری بات سنتے ہی نہیں۔ میں فیس بک پہ بات کرتا ہوں، آگے سے مجھے ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ ان کو یہی غصہ نہیں جا رہا کہ ساڑھے جو نکل کے سنی کیوں ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں بات تو سنو اللہ کے بندو، کیوں مسلمانوں کی سواد اعظم کو مشرک بنا رہے ہو؟ شرک کیا ہے؟ کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا۔ بولیے اللہ کے، آپ میں سے ہے جس نے حضرت علی کو اللہ کے برابر کیا ہو؟ آپ میں سے۔ میں کالوں کی بات نہیں کرتا، کالے تو لے گئے اللہ تک، ان کی بات نہیں کر رہا، اور میں ان کو مسلمان بھی سمجھتا نہیں، میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں۔ آپ میں سے ہے جس نے حضور پاک کو اللہ کے برابر کیا ہو؟ بھائی بول دو۔ ہم ایسا کرنے والے، ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم برابر کرتے؟ بالکل نہیں کرتے۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اللہ کی صفات ہے 2 قسم کی۔ بولیے کتنی قسم کی؟ 2 قسم کی۔ ایک ہے صفات خاصہ، اور ایک صفات اللہ کی عمومی ہے جو اللہ نے بندوں میں بھی رکھی ہیں۔ اللہ میں بھی ہیں اور بندوں میں بھی۔ پہلے وہ خاص سمجھ لے، مثلا اللہ ہے خالق، اب دوسرا کوئی خالق جو کسی نبی کو بھی خالق کہے گا کافر ہو جائے گا، مشرک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ہے معبود، اب کوئی اور معبود، یہ اللہ کی وہ خاص صفتیں ہیں، بولیے جو کسی کے ساتھ بھی لگ سکتی، کسی نبی کے ساتھ بھی نہیں لگ سکتی۔ اور ایک اللہ کی وہ صفتیں ہیں جو اللہ نے خود دوسروں کو عطا فرما رکھی ہے۔ مثلا سمیع کون ہے؟ بصیر کون ہے؟ مگر اللہ نے آپ سب کو بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ سورہ دہر کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھ لیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اے انسان میں نے تجھے سمیع اور بصیر بنایا ہے، تو سننے والا ہے۔ اور لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب رؤوف اللہ بھی ہے، نبی بھی ہے، رحیم اللہ بھی ہے، اور مگر اس میں برابری نہیں ہے بھائی. جب اللہ کو سمیع و بصیر کہیں گے تو وہ ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس میں کوئی فنا. اور جب مخلوق کو کہیں گے تو معنی اور ہوگا. بولیے معنی. اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی زندہ ہو آپ اس سے مانگ لے تو یہ شرک نہیں ہے. بولو یہ شرک ہے. پر مرنے کے بعد مانگتے ہو یہ تو شرک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو شرک ہے نا وہ کسی کی زندگی میں بھی جائز ہے. بولو. اور کسی کے مرنے کے بعد بھی جائز ہے. یہ تمہاری کون سی توحید ہے کہ زندہ سے مانگو تو شرک کوئی نہیں، مرے سے مانگ لو تو شرک ہو گیا. یار جو کام شرک ہے وہ زندہ سے مانگو تب بھی شرک ہے، کسی مردہ سے مانگو تب بھی. پر تم سمجھے ہی نہیں اصل معاملہ کیا ہے. ہم جب زندہ سے مانگتے ہیں تب بھی اس کو مشکل کشا اللہ کے جیسا سمجھتے، اس کو حاجت روا اللہ کے جیسا سمجھتے، اور اس کو دینے والا اللہ کی طرح سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں اللہ نے اس کو دیا ہے، یہ اللہ کی خاطر دے رہا ہے، اور جب وہ پردہ کر جائے اس کے وسیلے سے رب سے مانگ لیتے ہیں. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا جی. اب اگلا مسئلہ سنیں بڑے غور سے.